गोश्त के कितने हिस्से किए जाएं, यह भी बड़ा क्रिटिकल मसला है। तो कोई सही हदीस तो दूर की बात, ज़ईफ रवायत भी नहीं है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए, एक अपने लिए। सारा खुद भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल यह है कि गरीबों और मुहताजों को भी खिलाया जाए। वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा बाद में। और वो है अगला पॉइंट। और यहां बात याद रखें, हनफी भी ये बात नहीं मानते। उनके उलमा जरूर कहते हैं कि 3 हिस्से करें, लेकिन वो भी ये बात उनकी किताबों में मौजूद है कि 3 हिस्से करना जरूरी नहीं, सारा खुद भी खा सकते हैं। वो पॉइंट नंबर 14 है कि सूरतुल हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो मैं आयत इंशाल्लाह आखिर में पढ़ भी दूंगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक जो नाजिल हुई उसमें फरमाया गया कि कुर्बानी जब हज की करो तो खुद भी खाओ और मुहताजों और गरीबों को भी खिलाओ। तो कैटेगोरिकल मेंशन हुआ कि खुद भी खाना है और गरीबों को भी खिलाना है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने भी कुर्बानी की है तो 3 दिन से ज्यादा वो अपने घर गोश्त स्टोर ना करे। फिर अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने पिछली दफा तो कहा था 3 दिन से ज्यादा गोश्त नहीं रखना, तो इस साल भी हम यही करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, पिछले साल मैंने इसलिए कहा था कि कहत का जमाना था और मैं नहीं चाहता था तुम सारा गोश्त जो है वो अपने पास रखो, अपने गरीब भाइयों को भी खिलाओ, इसलिए मैंने तुम पर यह पाबंदी लगाई थी कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त स्टोर नहीं करना और सारा सदका और खैरात कर देना है। अब गोश्त खुद भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ और जखीरा भी कर लो। ये बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। इस हदीस में भी इशारा मिल गया कि कुर्बानी के 3 दिन है, इशारा मिला है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रखना। और यह भी पॉइंट शेख जुबैर लिज़ई साहब ने एक्सप्लोर किया, और वाकई हकीकत बात है कि इसके अंदर इंप्लाइड है कि 3 दिन कुर्बानी है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में 3 दिन से ज्यादा गोश्त नहीं रखना। पॉइंट नंबर 15 नंबर, क्या कुर्बानी के गोश्त तक रोजा रखा जाएगा? यह भी पॉइंट है। अक्सर लोगों में यह मशहूर है कि जी वो गोश्त पकेगा फिर आपने रोजा खोलना है। देखिए, अंदाजा करें, हालांकि मैं पहले भी बता चुका कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि 2 दिन तो रोजा है ही नहीं है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। और सही मुस्लिम है कि याम तशरीक भी खाने पीने के दिन है, उनमें भी रोजे से अवॉइड करना चाहिए, खाने पीने के दिन। ये पता नहीं मसला कहां से निकाला। अलबत्ता एक बात जरूर है, वो जामिया तिरमिज़ी में है सही सनद के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद उल फित्र के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से कुछ खाकर जाया करते थे छोटी ईद के लिए, और बड़ी ईद के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते तो बगैर खाए पिए जाया करते और वापसी पर आकर खाया करते। उसमें यह मौजूद नहीं कि वो गोश्त पका के खाते थे, बस ये कि वापसी पर आकर खाते थे, यानी जाते वक्त कुछ नहीं खाना। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर जल्दी कुर्बानी हो जाती है, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सबसे बेहतर यह है कि आप उसी गोश्त के साथ नाश्ता करें। लेकिन वो कुर्बानी होनी है 2 दिन, दूसरे दिन अगर आपको टाइम दिया हुआ है किसी मदरसे वाले, तो 2 दिन का रोजा रखेंगे, तो ये अकली तौर पर ही गलत है बात। देखे ना, अक्ल में नहीं बात बैठती। ये हो गया वो इल्जामी जवाब, जिसको पंजाबी में फकी कहते हैं। तो जिसको तीसरा दिन मिला तो वो बंदा ही मारा जाएगा ईद के चक्कर में। तो ये बात समझ लें कि ईद के बाद खाना, यानी ईद से पहले खाना नहीं, ईद के बाद आकर खाएं, तो ये नहीं। हाँ, ये जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम में मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊंट लेकर आए यमन से हज के मौका पर। सही मुस्लिम में वो डिटेल हदीस है। ये वही हदीस है 2950 नंबर हदीस, जिसमें हज्जतुल विदा का हुजूर का खुतबा भी है। मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर मजबूती से पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं हो गए। वो अल्लाह की किताब है। सही मुस्लिम में अल्लाह की किताब। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत। फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सैयदना अली 100 ऊंट लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 63 ऊंट कुर्बान किए, और इसमें इशारा मौजूद था कि यह आपका आखिरी साल है, क्योंकि 63 साल ही आपकी जिंदगी हुई, आपने पूरी जिंदगी की कुर्बानियां एक दफा की, 63 ऊंट। ये तो बाद में पता चला ना। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है बड़ी रिक्कत वाली। साहबा कहते हैं हुजूर हम में मौजूद थे और हम कहा करते थे ये हज्जतुल वदा है, ये वाव पे जबर है, विदा नहीं लफ्ज होता, हज्जतुल वदा। लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था हम इसे हज्जतुल वदा क्यों कहते हैं, हालांकि ये अलवदा ही था। तो बाद में पता चला ये हज्जतुल वदा क्यों है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी साल था। तो हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से कुर्बान किए, और फिर 37 ऊंट सैयदना अली को कहा कि तुम कुर्बान करो।
تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے 100 اونٹوں میں سے, اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے, یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی. پھر گوشت اس کا تیار ہوا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے, کر لو, ٹھیک نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے, فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو. اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے. وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے. اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے, فرمایا نہیں کرنا, اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو, غسل, تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں. اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 16, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے, اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں, خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں. وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں, یہ کھال ہم نے لے کے جانی, وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث, اہل تشیع میں, ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی ہیں وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے, دوسرے کو دوسری, تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا, مسئلہ نمبر 51, 1.5 گھنٹے کی گفتگو, رزق حرام, فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے, جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں, اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں, اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی, اپنی طرف سے اجرت دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, لگام بھی لگی ہے, پالان بھی لگا ہوا ہے, جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی, اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے, یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا, ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا, خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے. اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں, مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہ ہیں, اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال, الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 17, آخری پوائنٹ,
اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے۔ تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت۔ الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں۔ لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو۔ لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔